کراچی میں رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی دفتری اوقات میں تبدیلی اور بیک وقت چھٹی ہونے کی وجہ سے شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے، جس نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ حکومت کی جانب سے دفاتر کے اوقات صبح 10 سے شام 4 بجے تک مقرر کیے جانے کے باعث سرکاری، نجی اور کاروباری اداروں کے ملازمین ایک ہی وقت میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، جس سے ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا ہے۔ ٹریفک پولیس اور متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں جاری تعمیراتی کام اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اس صورتحال کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ افطار سے قبل گھر پہنچنے کی جلدی میں شہری گھنٹوں جام میں پھنسے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عوامی حلقوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد 11 مارچ تک کے اہم دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے، جہاں کراچی میں اسٹیٹ بینک حکام کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس دورے کا مقصد $7 ارب کے قرض پروگرام کی چوتھی قسط کے حصول کے لیے تیسرا اقتصادی جائزہ مکمل کرنا ہے، جس کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو $1.2 ارب ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے زیادہ تر معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں اور اب IMF کو جولائی تا جنوری کی معاشی کارکردگی، ٹیکس اصلاحات اور زر مبادلہ کے ذخائر پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ IMF نے جون تک زر مبادلہ کے ذخائر $17.8 ارب تک پہنچانے کا ہدف دے رکھا ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے فنڈز بھی مزید $20 کروڑ ملنے کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شکوہ کیا ہے کہ اوپن کورٹ میں چیف جسٹس کو سلام کیا، مگر 1.25 گھنٹہ انتظار کے باوجود ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو جواب تک نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے وہ عدالت پہنچے تھے، جہاں روسٹرم پر جا کر بات کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سہیل آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ PTI انتشاری نہیں بلکہ پرامن سیاست پر یقین رکھتی ہے اور احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بانی PTI کی طبی معائنے کے لیے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی درخواست بھی تاحال منظور نہیں کی گئی۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پالے قلعے میں ہونے والا ٹکراؤ گرین شرٹس کے لیے کرو یا مرو کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ بارش کی نظر ہونے کے بعد پاکستان کے لیے سیمی فائنل کی راہ ہموار کرنے کے لیے انگلینڈ اور سری لنکا کے خلاف فتوحات ناگزیر ہیں۔ دوسری جانب انگلینڈ نے پالے قلعے میں اسپن دوست وکٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے 4 اسپنرز میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں ان کے اسپنرز اب تک 24 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ اگر پاکستان آج ناکام ہوتا ہے تو سیمی فائنلز تک رسائی کے لیے ایک بار پھر اگر مگر کا مشکل سفر شروع ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دورے صدارت کے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ سمیت دنیا کی 8 بڑی جنگیں رکوائیں، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائیں ورنہ نتائج برے ہوں گے۔ ٹرمپ نے معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے اور ٹیرف کی بدولت ملک میں کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ داخلی محاذ پر انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی، ٹیکس کٹوتیوں اور انتخابی اصلاحات پر زور دیا، جبکہ ڈیموکریٹ اراکین اور مخالفین کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے واضح کیا کہ اب امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور محفوظ ہے۔ پاک افغان سرحد پر تورخم اور تیرا کے مقام پر افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کا پاکستان سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور جواب دیتے ہوئے دشمن کی توپیں خاموش کرا دیں۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی نے اس جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان اپنے علاقائی سالمیت اور شہریوں کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا اور کسی بھی مزید اشتعال انگیزی کا انجام سخت ہوگا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی نے طالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، تاہم سرحد پر صورتحال تاحال کشیدہ اور پاکستانی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں۔ سیالکوٹ میں بھابڑیاں والا موڑ کے قریب ایک افسوسناک حادثے میں درجنوں مویشی ٹرین کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد دمبے ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ریلوے ٹریک عبور کرتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا، جس سے مال مویشی کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب بورے والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک رکشے سے 500 کلو گرام مردہ مرغیاں برآمد کر لیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق یہ مضر صحت گوشت رات کے اندھیرے میں سپلائی کیا جا رہا تھا۔ کارروائی کے دوران ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تاکہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو نشانہ عبرت بنایا جا سکے۔
کرکٹ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل ہوم سیریز کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کا آغاز 13 اگست سے ہوگا۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ ڈارون میں کھیلا جائے گا، جہاں 2004 کے بعد پہلی بار کسی میچ کی میزبانی کی جا رہی ہے، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 22 اگست سے مکائی کے مقام پر شروع ہوگا، جو اس شہر کی تاریخ کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ڈارون میں کھیلے گئے آخری ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو شکست دی تھی اور اب 22 سال بعد وہاں دوبارہ سفید لباس میں کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ آسٹریلوی شائقین کے لیے یہ سیریز خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کرکٹ کو بڑے شہروں سے نکال کر علاقائی مراکز تک پھیلایا جا رہا ہے۔